السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک مجلس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ حسن علی سیزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واجبات جو مدت سے حسن علی سیزی رحمۃ اللہ علیہ کے واجبات جو مدت سے رکے ہوئے تھے بندے کو مل گئے تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بندے کے برسرکار ہونے اور واجبات مل جانے کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ الغرض جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہر کام میں ثابت قدمی دکھانے اور پابندی کرنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ الاسلام کے ایک نواسے یا پوتے کبیر کا کچھ عرصے تک ملک نظام الدین کے ہاں آنا جانا رہا، اور انہوں نے ایسی پابندی دکھائی کہ نظام الدین ان سے تنگ آ گئے، اور یہاں تک کہ ان سے یہ کہہ دیا کہ تم دوبارہ اس گھر میں نہ آنا، مگر وہ اسی طرح جاتے رہے اور کسی طرح بھی نہ رکے۔ انہی دنوں نظام الدین نے 6 سونے کے تنکے ایک سکہ میرے پاس بھیجے، میں نے واپس بھیج دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان نظام الدین صاحب کے سکے حضرت محبوب پاک نے واپس بھجوا دیے۔ جب وہ سکے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ 6 سونے کے تنکے ان کبیر صاحب کو دے دیے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ پابندی ہر کام میں فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد مجھ کو رقم ملنے کے سلسلے میں، جو اگرچہ کی دیر میں ملی تھی، حکایت بیان فرمائی۔ اس مفہوم کی کم از کم یاد تو کیا گیا۔ حکایت بیان فرمائی۔ حسن علی سیزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھ کو رقم ملنے کے سلسلے میں جو اگرچہ کی دیر میں ملی تھی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت یہاں پر بیان فرمائی۔ اس مفہوم کی کم از کم یاد تو کیا گیا۔ حکایت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد تھے جنہوں نے برسوں خدا کی طاعت و عبادت کی تھی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک زاہد گزرے ہیں جنہوں نے برسوں خدا کی عبادت و طاعت کی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے پیغمبر کے پاس وحی آئی کہ ان زاہد سے کہو کہ تم ہماری طاعت میں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں عذاب دینے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان پیغمبر نے جب یہ پیغام ان زاہد کو پہنچایا تو وہ کھڑے ہوئے اور ناچنے لگے خوشی کے مارے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ اس بات میں تمہارے لیے کون سی خوشی کی چیز تھی کہ تم ناچنے لگے؟ وہ زاہد بولنے لگے کہ میں غنیمت ہے۔ وہ ان زاہد نے کہا کہ غنیمت ہے، ہمیں یاد تو کیا گیا اور ہم بھی کسی حساب میں تو آئے۔ اور یہاں فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ ہمارے قتل کی بات کرتے ہیں اور ہم اسی سے خوش ہیں کہ بات تو کی۔ اس کے بعد وہ بزرگ بہت خوش ہے، اور قصہ مختصر،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواجان کے واسطے وسیلے سے اپنا بنائے رکھے اور اپنے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، اور ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔